الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ میرے محترم بھائیو دوستو، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہم تمام مسلمان ایک بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، جس پہ ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم دعاؤں کی قبولیت سے اور رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے سونے سے منع فرمایا، بلکہ سونا تو دور کی بات ہے، خالی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹنے سے بھی منع فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی بیٹی کے گھر کے قریب سے ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف لیٹی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا قومی یا فاطمہ، اٹھ میری بیٹی، کھڑی ہو جا۔ اللہ رب العزت اس وقت اپنے مخلوق کے اندر رزق تقسیم فرما رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جب کوئی بڑا آ جائے یا کوئی چیز تقسیم کرنے والا اور ہم بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، سہارا لگا رہیں، یہ سراسر بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور رزق کے اندر صرف دولت اور پیسہ نہیں ہے، بلکہ صحت بھی شامل ہے، اچھا گھرانہ، اچھی سوسائٹی، اچھا ماحول، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ایک آدمی کہ میں تو مالدار ہوں، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحت کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم دی گئی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھی، تلاوت نہیں کی، باقی اعمال نہیں کیے، فوراً نیند کی طرف چلے گئے۔ اگر نیند ہم قربان کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبولیت فرمائیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا اس وقت تک تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک جس چیز سے تمہیں زیادہ محبت ہے اس کو خرچ نہ کرو۔ تو رمضان مبارک میں روزے کے ساتھ سحری کی ہوتی ہے، بہت خمار ہوتا ہے نیند کا، اس کو قربان کریں، اشراق تک بیٹھیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، پھر دیکھیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ تو اکثر حضرات کو دیکھا جاتا ہے فوراً سو جاتے ہیں، بلکہ آخری بات درج کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا، فلاں قبیلہ کا آدمی ہے اور وہ دن چڑھے تک سویا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے بال شیطان فی اذن، جس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے، سورج نکل رہا ہے، ساری مخلوق جاگی ہے اور انسان سویا رہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اس گناہ کو سمجھنا چاہیے، اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔